الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ سورۃ الرحمن 27ویں پارے کی یہ سورت ترتیب کے لحاظ سے 55 نمبر پہ ہے، 55 نمبر پہ۔ الرحمن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ صفاتی نام ہے جو دنیا اور آخرت کے اندر تمام نعمتوں پر حاوی ہے، چاہے وہ نعمتیں دنیاوی ہوں یا اخروی ہوں۔ اور اسی لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں الرحمن کا ذکر رحیم کے ذکر سے پہلے کیا ہے۔ اور رحمان عام ہے رحم کے لحاظ سے، فیض کے لحاظ سے، جو کافروں، مشرکوں، لادین، دہریت اور تمام بنی نوع انسان اور کائنات کے ذرے ذرے کو روزی پہنچاتا ہے۔ اور رحیم صرف اخروی نعمتوں پر جو رحیم ہے، اور اخروی نعمت سب سے بڑی نعمت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ہے، اور جنت کی نعمتیں ہیں۔ الرحمن رحم والا، فیض پہنچانے والا، دین اور دنیا اور آخرت کی نعمتوں کو کھلم کھلا عطا کرنے والا، جس کے اندر کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی منکر ہو، کوئی ماننے والا ہو، کوئی جتنا بھی کفر کے آخری درجے اور نفاق کے آخری درجے پہ ہو، اس کو بھی اپنی نعمتوں سے اور اپنے رزق سے نوازتا ہے۔ اور اس سورہ میں 3 خصوصی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ پہلے نے اپنی تعریف بتائی، رحمان کون ہے؟ علم القرآن، جس نے قرآن سکھایا۔ خلق الانسان، انسان کی تخلیق کی۔ وہ علمہ البیان، اور بیان سکھایا۔ ان تمام چیزوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں، اپنی فضل اور اپنی مہربانیوں کو عام کرتے ہوئے قرآن کا سیکھنا اور اس ناطق انسان کو یہ فہم، یہ شعور یہ عطا کرنا کہ رحمان کوئی چیز ہے۔ اسی لیے اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ہر نعمت کا ذکر کرتے ہوئے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرین یا معاشر الجن والانس، یعنی جنوں اور انسانوں، کائنات کے ذرے ذرے کو سامنے نعمت کے طور پر بیان کرتے ہوئے پھر خود ہی سوال کیا، کس کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گے؟ ہر نعمت کا ذکر ہے۔ اور اس سورت کو زینت القرآن، قرآن کی خوبصورتی، قرآن کی تزئین کہا گیا ہے۔ جس طرح سورہ یاسین کو دل کہا گیا نا، اس کو خوبصورتی کہا گیا ہے۔ اس سورت کے اندر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو پڑھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اس سورت کو لکھ کر پانی میں گول کر امراض جسمانی کے اندر جو شخص بھی مبتلا ہو، اس کو پلا دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مرض کو دور کر دیتا ہے۔ ہڈی پسلی کے جوڑ توڑ تک اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ادھر ہمارے پنڈی میں مریل حسن، پروفیسر عبدالغنی صاحب اور پروفیسر عبدالمعز صاحب یہ ایسے اس سورہ رحمان سے لوگوں کے ہڈی پسلی کے ٹوٹے ہوئے لوگوں کا علاج کرتے تھے کہ عقل دنگ رہ جاتی تھی۔ یہ منڈی بہودین سائڈ پہ ایک بابا جی تھے جو سورہ رحمان سے
ہڈیوں کا چورا لے کے جائے نا 40 دن تک وہ صحیح سلامت اصل ہڈی کی طرح انسان کو چلتا ہوا واپس کرتے تھے اس سورہ رحمان کے. ہر وہ علاج جو ڈاکٹر حکیم طبیب کی سمجھ سے بالا ہو، وہ مرض جس کو لا علاج قرار دے کر مایوس کر دیتے ہیں مریض کو، اس قرآن کی طرف، اس سورہ رحمان کی طرف رجوع کریں. پانی کا گلاس سامنے رکھیں، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ سورہ رحمان کو پڑھ کر اس پانی کے گلاس کو پی جائیں. جو مرض ہوگا جسمانی وہ دور ہوگا. کم سے کم 7 دن استعمال کریں اور زیادہ سے زیادہ 40 دن. اور اگر کوئی بندہ پڑھ نہ سکتا ہو تو ہر بندہ، ہر عامل، ہر کامل یہ کہہ رہا ہے کہ موبائل پہ، ٹیپ ریکارڈر پہ جہاں بھی اس سورہ رحمان کی تلاوت ہو رہی اس کو توجہ کے ساتھ سنو، سر کو جھکا کر اپنی نظر کو سینے پہ رکھ کر کانوں کی سماعت کو سینے کی طرف، دھڑکن کی طرف رجوع کر کے اس سورہ الفاظ کو سنو توجہ کے ساتھ اور اپنے مرض کا تصور کرو. سننے سے بھی یہ فیض پہنچتا ہے. تجربہ ہے، یہ ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا ہوں. چلو میں تو جھوٹ بول رہا ہوں، لیکن کسی بھی سورہ رحمان کے عمل سے، سورہ رحمان کے فضائل جاننے والے سے، اس کے خصائص جاننے والے سے آپ پوچھ لیں. میں نے پہلے بھی کسی ویڈیو میں کہا تھا نا کہ کینیڈا یا ناروے کا ایک ڈاکٹر جو لفظ اللہ سے ہر بیماری کا علاج کرتا ہے، ہر بیماری کا جسمانی مسئلہ، وہ دوائیاں گولیاں نہیں دیتا، وہ لفظ اللہ سے ان امراض کا کیا کرتا ہے، علاج کرتا ہے. اور اس سورہ رحمان کو جو شخص لکھ کر اپنے پاس رکھے گا اس کی حاجات پوری ہوں گی، اس کی ہر مشکل آسان ہوگی. عرق گلاب اور زعفران، آب نیساں یا زمزم یا آب باراں بارش کے پانی میں لکھ کر گول کر پی لے. جادو اور جنات کے متاثرہ انسانوں کو کیا کرتا تھا، یہ نجات دیتا ہے. اس کی یہ آیت جنات کے لیے، شریر شیاطین کے لیے، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. پڑھ کر جنوں کو قابو کر سکتے ہیں، ان کو نتھ ڈال سکتے ہیں، ان کو لگام ڈال سکتے ہیں، اپنے قابو میں لے سکتے ہیں. کسی نے اس کو بوتل میں بند کر دیا، کسی نے اس کو سرما دانی میں بند کر دیا، کسی نے اس کو دھاگے کی گانٹھ میں کیا کر دیا، جکڑ دیا اس آیت کی وجہ سے. اور جس کے اوپر غشی کا دورہ ہو جنات کی وجہ سے، کسی بھی بیماری کی وجہ سے، اس آیت کو پڑھ کر یا معاشر الجن والانس تجربہ کر کے دیکھ لیں. تجربہ شرط ہے. خود جب بندہ مشاہدہ کرتا ہے نا، تجربہ کرتا ہے، تو اس کا یقین کامل ہو جاتا ہے. علم الیقین سے عین الیقین، اور عین الیقین سے جب حق الیقین کی طرف آتا ہے نا، تو پھر سارے شک و شبہات دور ہو جاتے ہیں. اور صبح شام آنکھیں بند کر کے کسی اندھیر کمرے میں، نیم روشنی میں یا بالکل اندھیر کمرے میں بیٹھ کر خانہ کعبہ کا تصور کر کے اس کو ذہن میں لا کے، کعبے کی تصویر کو سامنے لا کر، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کو سامنے لا کر آپ اس تصور میں ڈوب کر پڑھیں. اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو اپنے اس قلب صنوبری کی طرف توجہ کر کے یوں جھکا کے اس کے اوپر، یا کسی بھی جانور کے دل کو آپ اپنے شکل میں، اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ فلاں جانور کا دل ایسا ہے، انسان کا دل ایسا ہے، فلاں کا دل ایسا ہے. اس دل کو سامنے رکھ کر آپ پڑھیں گے، ایک وجدان کی کیفیت پیدا ہوگی. آپ صاحب کشف، صاحب بصیرت ہو جائیں گے. سورہ یاسین کو، سورہ رحمان کو، سورہ یاسین کی ہر مبین کے اوپر جا کر پڑھ کر 5 منٹ اپنے دل کی طرف توجہ کرو. 7 مبینیں ہیں، 35 منٹ تو یوں لگ جائیں گے، اور جو پڑھائی کا ٹائم ہوگا وہ لگا گھنٹہ، سوا گھنٹہ لگائیں 40 دن تک. پھر دیکھیں کسی اور مراقبے کی، چلے کی ضرورت نہیں ہے. پھر لوگ کہیں گے آپ نے یہ کیا ہے، آپ اس کے عمل ہیں. میرے عمل ہونے کو چھوڑیں، میری بات کو غلط ثابت کریں. یہ جو میں فضیلت بیان کر رہا ہوں نا، تجربہ کے ساتھ، مشاہدے کے ساتھ، مراقبے کے ساتھ کر کے 40 دن، پھر مجھے بتائیں کہ میں نے کیا ہے یا نہیں کیا.
جب میں نے اس کے کچھ کرشمات دیکھے ہیں تو تب میں بیان کر رہا ہوں، ایسے نہیں اندھیرے میں بیٹھ کر خانہ کعبہ کے تصور کو کر کے پڑھیں، اور پھر اس کے بعد جس مریض کو بھی آپ دھیان کے ساتھ توجہ کے ساتھ نظر ٹکا کے دیکھیں گے اس کی مرض کو آپ سلب کر سکتے ہیں، اس کی مرض کو دیکھنے کے ساتھ ہی دور کر سکتے ہیں۔ اور اس سے بھی بڑا کمال بتاؤں، پھر وہی بات دہراؤں گا لیکن بار بار نہیں دہرا رہا۔ سورج طلوع ہونے کے وقت، سورج کے طلوع کے وقت آپ سورج کی طرف توجہ کر کے نظر کر کے ادھر چہرہ مبارک کر کے آپ اس سورہ رحمان کو پڑھیں، اور جہاں بھی آئے فبی ای آلاء ربکما تکذبان آئے گی، سورج کی طرف یوں 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 شہادت کی انگلی سے اشارہ کرے، اور پھر اس کی کرنوں کو، اس کی شعاعوں کو، ان کی ضیاء پاشیوں کو آپ اپنے دل کے اندر جذب کرتے جائیں۔ آپ کے دل کی روشنی سورج اور چاند کی روشنی سے زیادہ نہ ہوئی تو پھر کہنا، آپ کی کوئی حاجت پوری نہ ہوئی تو پھر کہنا، آپ کی کوئی مرض خود اپنی ذاتی اور کسی کی بھی اگر اس سورہ رحمان کے فبی ای آلاء ربکما تکذبان کے پڑھنے کی وجہ سے دور نہ ہوئی تو پھر کہنا۔ لیکن 40 دن آپ نے کرنا ہے، سردی گرمی کو برداشت کرنا ہے، تھوڑی سی مشکل کو، دقت کو برداشت کرنا ہے۔ اگر کوئی بندہ کھڑا نہ ہو سکے تو بیٹھ کر، لیکن کھڑا ہونا شرط لازم ہے۔ جو قواعد ہوتے ہیں، جو اصول ہوتے ہیں نا، شرائط ان کو پورا کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ یوں اس کی طرف آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سورج کی شعاعوں اور کرنوں میں سورہ رحمان کو پہلے زبانی یاد کر لے، بالکل زیر زبر کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، قرات کے ساتھ آپ ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، اور جہاں بھی فبی ای آلاء ربکما تکذبان یہ آیت مبارکہ آئے تو آپ شہادت کی انگلی سے یوں 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 کر کے اس کی طرف اشارہ کریں، اور یہ سمجھیں کہ ان کی شعاعوں کو، ان کی کرنوں کو میں اپنے دل کے دماغ کے اندر جذب کر رہا ہوں۔ اور پھر 40 کا چلہ جب پورا ہو جائے پھر آہستہ آہستہ تجربہ کرنا شروع کر دیں۔ یہ حضرات کے عمل میں بھی ایسا ہوتا ہے، جو شروع میں حضرات کرتے ہیں ان کو بڑی دقت پیش آتی ہے۔ کوئی ناہن پہ کرتا ہے، کوئی کاغذ پہ کرتا ہے، کوئی شیشے پہ کرتا ہے، کوئی پانی پہ کرتا ہے، کوئی انسانی جسم پر کرتا ہے۔ شروع میں بڑی پرابلم پیش آتی ہے، لیکن جب بندہ عادی بن جاتا ہے، وہ معقولات، وہ مخلوق جب مانوس بن جاتی ہے کہ ان سے ایک دوسرے سے پیار و محبت حاصل ہو جاتا ہے، پھر ایک توجہ کی، ایک دھیان کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی بہت بڑے علامہ صاحب ہوں، کوئی بہت بڑے پیر صاحب ہوں، جن کی ملاقات کے لیے لوگوں کا رش لگا ہوا ہو، تو وہ کہتے ہیں حضرت دعا کیجئے۔ اگر ہر ایک کے لیے ہاتھ اٹھانا شروع کر دیں تو پیچھے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، سینکڑوں بندے ہوں، سینکڑوں نہ ہوں، دہائیوں میں ہی ہوں، تو ہر ایک کے لیے دعا کرتے کرتے کتنا ٹائم گزر جائے گا۔ کیا کہتے ہیں، جاؤ اللہ نے بھی خیر کرے، اللہ نے بھی خیر کرے۔ وہ میں نے مانسرا کے اوپر پہاڑی پہ دنکا بابا رحمت اللہ کو دیکھا ہے، ڈنڈے بھی کھائے ہیں ان سے، نواز شریف بے نظیر جیسے لوگوں نے بھی ان سے ڈنڈے کھائے ہیں، کتنوں کو میں نے وہاں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، اللہ نے بھی خیر کرے، اللہ نے بھی خیر کرے، اور اللہ اور نبی جب خیر کرتے ہیں تو پھر سب خیر ہی خیر ہوتی ہے۔ ان کا بس کہنا ہی اتنا ہوتا ہے، اللہ نے بھی خیر کرے۔ تو یہی بات ہے کہ اس کو اندھیرے میں، اس کو مراقبے میں، اس کو توجہ کے ساتھ امراض کے دور ہونے کے لیے، حاجات کے پورا ہونے کے لیے آپ اس کو اپنے عمل میں لائیں اور پھر اس سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ ادھر پنڈی میں قاری شیر محمد صاحب ہیں، پروفیسر عبدالغنی اور عبدالمعیز کا نام بتا دیا۔ جس عمل سے آپ پوچھیں گے کہ سورہ رحمان کے کیا فائدے ہیں اور کیا اس کے فضائل ہیں، ہر بندہ بیماری کے دور ہونے کے لیے، اور اتنی آسانی کس چیز میں ہوگی، اور خود نہ پڑھ سکیں تو اس کو سنیں۔ آج کل موبائل کس کے پاس نہیں ہے، جہاں ٹک ٹاکرز کو دیکھتے ہیں، جہاں دنیا بھر کی فلموں کو، ڈراموں کو اور باقی بیہودہ چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو وہاں سورہ رحمان قاری باسط جیسے جید قاری کی آواز میں بھی اگر یہ پوری سورت سنیں تو 22 منٹ کی ڈیوریشن ہے۔ 22 منٹ آپ 22 منٹ نہیں نکال سکتے اپنے؟ جہاں ڈاکٹروں کو لاکھوں روپیہ دیتے ہیں، گھنٹوں انتظار لائن میں کھڑے رہتے ہیں، پھر نمبر آئے، پھر فلاں ایکس رے، پھر فلاں ای سی جی، فلاں ایسے،
تو وہاں کیا ہے 22 منٹ کیا چیز ہے؟ ادھر جانے کے لیے ادھر توجہ دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ رحم کرتا ہے، کرم کرتا ہے. اور جو اس کے بنیادی مقاصد ہیں 3 جملوں میں، 3 آیتوں میں، ایک لائن میں اللہ نے تمام کائنات کی نعمتوں کو سمیٹ دیا. الرحمن علم القرآن. قرآن کی تعلیم سے عظیم چیز کوئی نہیں ہے. خلق الانسان. انسان کی تخلیق سے بڑی کوئی معجز چیز نہیں ہے. علمہ البیان. اور پھر اس کو بیان کرنا. آپ دیکھیں نا بڑے بڑے مقررین کو، بڑے بڑے واعظین کو. عرب کے اندر ایک ایسے خطیب صاحب تھے 24 گھنٹے نان سٹاپ بول سکتے تھے. اس سے بڑے عطا اللہ شاہ بخاری کو دیکھیں. برصغیر میں ان کا نام ہے کہ فصاحت و بلاغت اور تقریر میں. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں کو رفع سماوات ووضع المیزان اللہ تطغوا فی المیزان حکیم الوزن بالقسط ولا تکسر المیزان. ہر چیز کی حکمت کو بیان کیا گیا اور خصوصاً ناپ تول کے اندر کمی کرنے والوں کو یہ تنبیہ کی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس قرآن کے فضائل کو، اس کی اہمیت کو، اس کی افادیت کو سمجھنے کی اور پھر فائدہ حاصل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بندے کو توفیق بخشے. اور میں یہ کہا کرتا ہوں مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، بجائے اس کی بد دعا کرنے کے، اس کی بربادی کے لیے، اس کے نقصان کے لیے بد دعا کرنے کے، آپ اس کے لیے ہدایت کے جملے بھی تو بول سکتے ہیں نا. یہ بڑی بڑی ریلیاں، بڑے بڑے جلسے جلوس، یہ جلاؤ، یہ گراؤ، یہ کرنا، آپ سارے مل کے ان کی ہدایت کے لیے دعا کریں بجائے کسی کو گالیاں نکالنے کے، بجائے کسی کو برا بھلا کہنے کے. آپ سارے 40 آدمی جب مل کر دعا کرتے ہیں کسی بندے کے لیے تو اس میں تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. وہ بندے بھی جب آمین کہیں گے تو کیا وہ بندہ راہ سے بھٹکا ہوا راہ راست پہ نہیں آئے گا؟ آپ جب اس کی بدبختی کے لیے دعا کریں گے تو وہ اور زیادہ شقاوت اور ثقافت کے اندر مبتلا ہوگا. آپ ذرا سی کوتاہی اور ذرا سی گستاخی سے اس کو منع کریں گے، وہ اور ابھر ابھر کر سامنے آئے گا. اور جب وہ ہدایت یافتہ ہو جائے گا، گناہوں سے توبہ کر لے گا، تو التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہوں سے توبہ کرنے والا تو ایسا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. وہ دیکھیں وہ آدمی، ایک مثال نہیں، تاریخ میں بے شمار مثالیں ہیں. حضرت اکرمہ کو ہی دیکھیں جنگ بدر کے قیدیوں میں کہاں کہاں بھاگ کے گیا تھا، اور دل اس کا بالکل داقت قلب ہو، اس کا دل بھی تنگ ہو چکا تھا، خودکشی کرتا تھا، ہوتا ہی نہیں تھی. آخر اس کی بیوی نے اس کو امان لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی. جس طرف اٹھ گئی، آپ کی نگاہ جس طرف اٹھ گئی نا، تو پھر وہ نگاہ فیض دیے بغیر، اپنا بنائے بغیر چھوڑتی نہیں. وہ بادشاہ روم کا تھا، یہ قیصر کا تھا، جو بھی تھا، جس کو قید کر کے لایا گیا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 3 دن تک پیش ہوتا رہا، نظر اٹھا کے دیکھتا نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ایک نظر تو دیکھ لے، ایک نظر تو ادھر دیکھ لے. آخر چلا گیا، آدھے راستے سے واپس ہوا، سمامہ یا یمامہ یا کوئی اس کا اس طرح کا نام تھا. جب آیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہ آپ کی نگاہوں نے مجھے آپ کا قیدی بنا دیا ہے. میں اس واقعے کو تقریر کے طور پر بیان نہیں کر رہا ہوں، ایک توجہ دلانے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ بندہ جن نگاہوں کا اسیر بن جاتا ہے، جن زلفوں کا اسیر بن جاتا ہے، قیدی بن جاتا ہے نا، جس کے ساتھ وہ نفرت کرتا ہے، وہ محبت میں ایسا آگے بڑھ جاتا ہے کہ مر مٹنے کو، سر تن سے جدا کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. یہ بہتر ہے یا اس کو گستاخی پہ ابھارو، اس کے لیے بد دعا کرو.
میں کسی کی حمایت نہیں کر رہا ہوں یا کسی اور سینس میں نہیں بیان کر رہا ہوں. میں تو اس قرآن کی عظمت کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور محبت میں یہ بات کر رہا ہوں. اللہ نے فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. تم ان کے جھوٹے یعنی معبودان باطلہ کو بھی برا نہ کہو. جب ان کو برا کہو گے تمہارے معبود برحق کو برا کہیں گے. یہی میری تعلیم ہے, یہی میرا منشور ہے, یہی میری سوچ ہے. تو آپ اپنی سوچوں کو بھی ادھر لائیں. بدبختی اور سختی کی بد دعا کرنے کی بجائے رحم اور ہدایت کی دعا کریں, اور جب وہ ہدایت پہ آ جائے گا تو آپ کا حلقہ احباب پڑے گا, آپ کی قوت افرادی بڑھے گی. جب قوت افرادی بڑھ جاتی ہے تو اس سے قوت ایمانی بھی پھر کیا کرتی ہے, بڑھتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں تعلیمات محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کی توفیق دے.